ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی، جو کہ سنگین ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارتخانے پر ڈرون حملہ، دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ڈپلومیٹک کوارٹرز میں بھی 2 دھماکے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق سفارتخانے کی عمارت جزوی متاثر ہوئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 8 ڈرونز گرانے کا بھی دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 2 ڈرون سفارتخانے سے ٹکرائے، حملے کے وقت عمارت خالی تھی۔ سعودی سیکیورٹی فورسز کے ہیلی کاپٹرز کا فضائی گشت جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اپنے سفارتخانے پر حملے کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر بھی بھرپور رد عمل دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا فی الحال ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب میں تمام کونسلر سروسز معطل کر دی ہیں۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے کو اگلے نوٹس تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عراق میں امریکی سفارت خانے نے سرکاری ملازمین کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ ریاض میں بھی امریکی سفارت خانے میں مشنز آج بند رہیں گے۔ امریکی شہری گھروں یا محفوظ مقامات تک محدود رہیں۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ علاقائی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 1 درجن سے زائد ممالک سے شہریوں کو واپس بلا لیا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب میں تمام کونسلر سروسز معطل کر دی ہیں، جبکہ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے کو اگلے نوٹس تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ کے بعد کینیڈا نے بھی ریاض میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث سفارتی مشن بند کر رہے ہیں اور 6 ماہ تک شیڈول تمام اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کینیڈین سفارت خانے کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے۔ تو امریکہ کے بعد کینیڈا نے بھی ریاض میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث سفارتی مشن کو بند کیا جا رہا ہے۔ کینیڈین سفارت خانے کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر کے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ سفارت خانہ براہ راست شہریوں کی مدد نہیں کر سکتا، اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکی سفیر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکی شہری نکلنا چاہیں تو مصر اور اردن کے راستے نکل جائیں۔ امریکی سفیر نے مزید کہا کہ امریکی سفارت خانہ سرحد تک شٹل سروس فراہم کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اسرائیل میں امریکی سفیر کی شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ سفارت خانہ براہ راست شہریوں کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکی سفیر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکی شہری نکلنا چاہیں تو مصر اور اردن کے راستے سے نکل جائیں۔ امریکی سفارت خانہ سرحد تک شٹل سروس فراہم کرے گا۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری میں پاسداران انقلاب کے 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے، ایسا کہنا ہے ایرانی میڈیا کا۔ سینٹ کام کا پاسداران انقلاب کی کمان
एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी तबाह किया। ईरान की जानिब से लाहक खतरात के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखने का ऐलान किया गया। इसराइली तैयारों की जनूबी बैरूत में एक बार फिर बमबारी। अल जज़ीरा की जानिब से इंकशाफ सामने आया है। इसराइल ने लेबनान के मजीद 59 कस्बों के लिए इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। हिजबुल्लाह की सरगर्मियों की वजह से ये इलाका हमारा हदफ होंगे, जबकि इसराइली फौज की जानिब से ऐसा कहा गया है लेबनानी शहरी उन इलाकों से कम 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। हिजबुल्लाह की तनसीबात के करीब जो रहेगा उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसराइली फौज की जानिब से ऐसा कहा गया है। लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का भी सिहनी रियासत को मुंह तोड़ जवाब। इसराइल की रमाद डेविड एयरबेस पर हमला। एयरबेस के कंट्रोल रूम और रेडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी बहरीन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, जहां 20 ड्रोन और 3 मिसाइल दाखिल किए। ईरान ने खलीजी और अरब मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका के हथियारों के जखीरे पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अमरीका के पास हथियारों का जखीरा औसत से ज्यादा है। हथियारों का जितना जखीरा अब हमारे पास है, इतना पहले कभी नहीं था। इन हथियारों से तवील जंग कामयाबी से लड़ी जा सकती है। बैरून मुल्क भी हथियारों के जखीरे मौजूद हैं। सदर ट्रंप ने शिकवा किया कि जो बाइडन दौर में सैकड़ों अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को मुफ्त दिए गए और हथियारों का नया जखीरा बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस किस्म के वाक़यात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। कराची में माइकुलाची रोड और PID रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बायस IH चंडीगढ़ रोड समेत दीगर इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहनवाज, बताएगा तफसील। देखिए, एम्बेसी रोड PIDC रोड जो है सिक्योरिटी के बायस बंद किया गया है। उसके बाद जो शहर में ट्रैफिक की सूरत है वो खासी ख़राब हो चुकी है। मैं इस वक्त IH चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है। मेरे कैमरामैन आपको कासिम दिखाएंगे कि आपको दूर तक जो है ताहद निगाह तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी और जो इसके बराबर मुतसिल सड़कें हैं वहाँ पर भी है। अगर हम हक्कानी चौक की बात करें, शाहीन कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शाम का वक्त है, रोज़े का वक्त है और जो शहरी हैं वो अपने दफातर से निकले हैं और ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह जो है ये जैम की सूरत बनी है। और लोगों का कहना है कि कई घंटे हो गए हैं उनको यहाँ पर फंसे हुए। किसी का कहना है कि 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन सूरत हाल जो है बेहतर नहीं हो रही। कई शहरी जो है बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, सड़क पर खड़े हैं और उनका कहना है कि मुमकिन तौर पर उनका रोज़ा आज सड़क पर हो जाएगा। जी ठीक है शाहनवाज, आपका बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। आप सब साथियों का बहुत शुक्रिया। एट ए वेरी शॉर्ट नोटिस आप तशरीफ़ लाए। बेसिकली काफ़ी क्वेरीज हमें आ रही हैं और हम जवाब तो दे रहे हैं। जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं जो इस वक्त ईरान में और पूरे गल्फ़ के ममालिक में गए थे और अपनी रिलीजियस टूरिज़म के लिए या वैसे विज़िट के लिए, और वहाँ वो मौजूदा हालात की वजह से स्टैंडर्ड है इस वक्त तो वहाँ रुके हुए हैं, तो उनके हवाले से जो क्वेरी थी तो हमने ये फ़ैसला किया प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत पे कि आपको एक ब्रीफ़ कर दिया जाए, को आपके ज़रिए फिर पूरी कौम भी उनको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारी इस वक्त जो सिचुएशन है वो पूरे गल्फ़ में और ईरान में बड़ी फ्लूइड है और एयर स्पेस मासवाए ओमान के और सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया में बाकी एयर स्पेस करीबन बंद है और वो भी एक यानी कंस्ट्रेंट कह लें कि चूँकि एयर स्पेस बंद है तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त बाय लैंड रूट कनेक्टेड हैं। कुछ मेरे अपने इल्म में है कि कुछ लोग मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा से जद्दा आके या मदीना शरीफ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स लेके वो दमाम पहुंच रहे हैं और दमाम से चूँकि लैंड रूट खुला है तो बिटवीन फ्यू आवर्स, मतलब बहरीन तो आप विदिन हाफ एन आवर 45 मिनट पहुंच जाते हैं। ऐसे जैसे जैसे आगे गल्फ़ के ममालिक हैं तो मतलब दुबई पहुंचना तो आपको करीबन 7 घंटे बाय रोड चाहिए। तो वो इस वक्त पोजीशन
ہے وہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے جو نیشنلز بھی ہیں چاہے وہ گلف سے ہوں ودن ریجن ہوں یا پھر دوسرے ممالک سے ہوں تو وہ بھی اس روٹ کو اویل کر رہے ہیں. ہمارے جو گلف اور ایران میں جو اس وقت جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ابھی میں شیئر کرتا ہوں, لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ منسٹری آف فارن افیئر نے جو ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو, جیسے آپ کو یاد ہوگا جب مئی کی ہماری جنگ ہوئی تھی انڈیا سے لاسٹ ایئر, یا پھر ایران جب ہوا تھا ایران کے اوپر حملہ جون 2025 میں, تو اس وقت ہم نے فوری ہم نے جیسے ایکٹیویٹ کیا تھا وہ ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ آپریشنل ہے. 24 گھنٹے وہ اپنا وہاں ہماری ٹیمز موجود ہیں 24/7, اور اس میں ہم نے جو اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ میڈیا میں بھی ریلیز کی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ہے منسٹری آف فارن افیئر کے. تو اس کو میں نے ذاتی طور پہ بھی ری ٹویٹ بھی کیا تھا. یہ نمبرز اگر آپ کو چاہیے آپ کسی بھی ویب سائٹ سے یا ویسے بھی لینے ہو جانے سے پہلے تو آپ لے سکتے ہیں. ایران میں ہمارے 3 سینٹرز اس وقت ایکٹیو ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ہیڈ آفس کا بتایا اسلام آباد کا, لیکن اب کنٹری وائز بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. ایران میں تہران میں, زائدان میں اور مشہد میں ہمارے تینوں جگہ پہ ہمارے تہران میں ایمبیسی اور زائدان میں اور مشہد میں ہمارے کونسلیٹ جو ہیں وہ پوری طرح انوالو ہیں, ایکٹیو ہیں, اور ان کی تمام تفصیل جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ نمبرز کی موجود ہے. یہاں وہاں سے یا کہیں سے بھی کوئی کوئری کرنی ہو, کوئی رابطہ کرنا ہو تو رابطہ ہو رہا ہے. سعودی عربیہ میں ہماری ایمبیسی چونکہ ریاض میں ہے تو ہمارا ایمبیسی وہاں اس کی تمام تفصیل جاری کر دی گئی ہوئی ہے. اور جو جدہ ہے وہاں ہمارا چونکہ کونسلیٹ ہے تو اس کی بھی وہ بھی ایکٹیو ہے اس وقت. یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, متحدہ امارات میں, ابو دھابی اور دبئی میں دونوں جگہ ہماری ایمبیسی ابو دھابی میں اور کونسلیٹ دبئی میں وہ دونوں جگہ پہ ایکٹیو ہیں, اور اس کی بھی تفصیل تمام ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہے. قطر میں بھی اسی طرح دوحہ میں ہماری ایمبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے, کیونکہ دوحہ مین ایک ہی کنٹری ریلیٹیولی چھوٹی ہے. بحرین میں بھی اسی طرح ایک ہی ایمبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے, اور کویت میں بھی ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ایکٹیو ہے. تو یہ تمام جگہ پہ اس کی تفصیل جو ہے جہاں سے جس لوگ چاہیے وہ اویلیبل ہے, اور ہماری ویب سائٹ سے بھی اویلیبل ہے. ہم نے یہ جو اسپیشل فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہم نے یہ سیٹ اپ کیے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے. ایران پر حملوں کے بعد کی صورتحال اور پاکستان کے موقف پر ان کیمرہ بریفنگ کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی. رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری پر مشتمل حکومتی وفد کی محمود اچکزئی سے ملاقات, شرکت کی دعوت. ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق تھا, مذاکرات کے باوجود حملہ کیا گیا. ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. میڈیا کو بریفنگ میں ابو دھابی میں ایک پاکستانی کے شہید ہونے کی تصدیق. اور ایران پر حملے جاری, شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی. اسرائیلی فوج کا صدارتی آفس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سعودی عرب اور کویت کی ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی مذمت. آپریشن غضب للحق, افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی ٹھل سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام. سیکیورٹی فورسز کے مطابق پاک فوج کی جوابی کارروائی میں متعدد خارجی جہنم واصل. افغان طالبان کی مزید 3 پوسٹیں تباہ. پختیکا میں افغان طالبان کی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا. ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ حملے کی مذمت کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں 2 ٹوک موقف, کہا مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا.
اور ایران اور خلیجی ممالک کی صورتحال ابتر اور فضائی روٹس بند ہیں۔ اسحاق ڈار کے مطابق ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ ایران جنگ پورا خطہ لپیٹ میں آ گیا۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ڈپلومیٹک کوارٹرز میں بھی دو دھماکے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق سفارت خانے کی عمارت کو جزوی نقصان ہوا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 8 ڈرونز گرانے کا بھی دعویٰ۔ سیکیورٹی فورسز کے ہیلی کاپٹرز کا فضائی گشت۔ امریکہ کی تمام کونسلر سروسز معطل۔ کویت میں بھی سفارت خانہ بند۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ اسرائیل اور 14 خلیجی ممالک میں موجود اپنے باشندوں کو فوری انخلاء کا حکم۔ کینیڈا نے بھی ریاض میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ ریاض میں سفارت خانے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کے وسیع ذخائر کا دعویٰ، طویل جنگ اور زمینی فوج بھیجنے کا اندیا۔ کہا ہمارے پاس جتنے ہتھیار آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے۔ جو بائیڈن پر سارے ہتھیار زیلنسکی کے حوالے کرنے کا الزام۔ کہا اربوں ڈالر کا ایمونیشن یوکرین کو مفت دے دیا گیا، نئے ذخائر بنانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ ایران کی سعودی آئل فیلڈز پر حملوں کی تردید۔ نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا سعودی عرب کی آئل تنصیبات ہمارے اہداف میں شامل نہیں، سعودی عرب سے رابطے برقرار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ اصفہان اور شیراز میں زوردار دھماکے، یزد، فارس اور سندج شہر پر بھی بمباری۔ ایرانی میڈیا کی گزشتہ روز پاسداران انقلاب کے 13 اہلکار جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ہمدان میں بھی 5 افراد شہید، 25 زخمی، شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی زخمی اہلیہ بھی جام شہادت نوش کر گئیں۔ میراب میں شہید ہونے والی بچیوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، آئرن ڈوم بھی میزائل روکنے میں ناکام۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں دھماکے، خمینی شہر میں اسرائیلی ڈرون بھی مار گرایا۔ قطر، اردن اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ بحرین میں امریکی اڈے پر 20 ڈرون سے حملہ، 2 میزائل بھی داغ دیے۔ اسرائیل کی لبنان پر بھی چڑھائی، فوج نے زمینی کارروائی شروع کر دی۔ کئی مقامات سے سرحد عبوری۔ راؤٹرز کے مطابق لبنانی فوج نے 7 پوسٹیں خالی کر دیں۔ صہیونی طیاروں کی بمباری، حزب اللہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ حزب اللہ کا اسرائیل کی رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر جوابی حملہ، کنٹرول روم اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی ہلاک، سینٹ کام کی کویت میں 3 طیارے تباہ ہونے کی بھی تصدیق۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو پر امید، ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم سے 11 ایٹم بم بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا دعویٰ، انٹرویو میں کہا مذاکرات کے دوران ایرانی حکام نے خود 400 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم کی موجودگی کا اعتراف کیا۔ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمرے ہیک کرنے کا انکشاف۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک ان کیمراز کے ذریعے ایرانی سپریم لیڈر اور ان کے محافظوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی رپورٹ ملتے ہی حملے کا موقع مل گیا۔ اسرائیل کی حمایت، مودی نے بھارت کی سفارتی آزادی کا سودا کر دیا۔ سونیا گاندھی کی سخت تنقید۔ انڈین نیشنل کانگریس کی صدر نے کہا کہ مودی اسرائیل کے سامنے جھک گئے، دیرینہ ساتھی ایران کو تنہا چھوڑ دیا۔ مبہم موقف بھی خارجہ پالیسی کے ساتھ بزدلانہ خیانت ہے۔ ابنائے ہرمز بند ہونے سے بھارت کو شدید معاشی دھچکا۔ انرجی کمپنیز نے انڈسٹری کو LNG کی سپلائی محدود کر دی۔ 10 سے 30% کمی کے بعد پیداوار متاثر، گیس قیمتوں میں اضافے سے بھی مشکلات۔ شدید مندی کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شاندار ریکوری، انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس اضافہ، ایک ساتھ 6 حدیں بہار۔
5159 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,57,132 पर बंद। खित्ते में कशीदगी के खौफनाक असरात, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बेंचमार्क इंडेक्स 5.2% गिर गया। चीन की बीजिंग स्टॉक में 4.1 और हांगकांग मार्केट के इंडेक्स में 2% गिरावट। जापानी स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबुधाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज भी बंद। कुवैत स्टॉक मार्केट में अगले नोटिस तक सरगर्मियां मुअत्तल। ईरान मुआहदे पर रजामंद था, फिर भी जंग मुसल्लत की गई। सेहूनियत इंसानियत के लिए खतरा। इस्लामी दुनिया पर टूटने वाली क़यामतों के पसे पर्दा भी सेहूनी सोच कार फरमा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट, लिखा पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत, हमारी अफवाज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इख्तलाफात के बावजूद अज़ली दुश्मनों के अज़ाइम समझना होंगे। कराची में अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा राई। सरकार की मदईयत में 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और हंगामा राई की दफात शामिल।